قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی عثمان فی الجنہ، عمر او کما قال عثمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث تو صحیح پڑھو، حدیث نہیں پڑھنا آتا۔ عمر آج عثمان کے کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ عمر عثمان کیا ہوتا ہے؟ حدیث تو صحیح پڑھا کرو، حدیث ہے غلط لیکن صحیح پڑھا کرو۔ اور بھائی یہ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ مولوی نہیں ہے، یہ اس عمر بندے نہیں ہوتا، کو عثمان غلط ہے، آصف بھائی، اس کو آصف پڑھنا نہیں بھائی آتا۔ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اپنی حدیث پڑھو، اپنی موضوع حدیث تو کم از کم صحیح پڑھا کرو۔ عمرن کس نے بولا ہے بھائی؟ تم مجھے دکھاؤ کہاں عمرن کس عربی کا لفظ ہے، عثمانن کس عربی کا لفظ ہے؟ بات یہ ہے کہ جب میری باری ہو ٹائم آپ طے کریے کتنے ٹائم میں میں نے گفتگو کرنی ہے، کتنے ٹائم میں میرے فریق مخالف نے گفتگو کرنی ہے۔ میرے ٹائم میں انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ گفتگو کریں گے تو میں اس میں جو ہے وہ بات نہیں کروں گا، انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں نا کہ میں گفتگو کروں اور وہ مجھے انٹرپٹ کرنا شروع کر دیں۔ حدیث صحیح پڑھو نا، ٹوپی لگا دیا مولوی کے آدھار نکال رہے ہو، اور تو ایک معروف سی مجہول حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، اس کو بھی غلط پڑھ رہے ہو۔ عمرن عثمانن یہ کسی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اور سب یہ بھائی یہ بے عزتی ہے، ہمارے لیے بے عزتی ہے کہ ایسے جاہل سے ہم گفتگو کریں، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ عمرن عثمانن کس زبان کا لفظ ہے؟ عمرن فی الجنہ۔ آپ اس کے بعد اپنی باری میں ضرور بول لیجئے گا، لیکن ان کو اپنی بات پوری کر لیتے تھے۔ بات کر لیں۔ یہ آدمی ایسے علماء کا آدھار نکال رہا ہے، اداکاری ہے سب۔ اس کو الکاسا بہت ہی الف بے نہیں آتا حدیث پڑھنے کا۔ عمرن فی الجنہ عثمانن فی الجنہ، سبحان اللہ۔ اپنے علماء سے پوچھیں، آپ جتنے طالب علم مدارس کے دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اس شخص کو، اس نے اپنی گفتگو کا بسم اللہ کرتے ہی اس نے پورے عالم پاکستان کے علماء کی بے عزتی کرائی ہے۔ اس نے پاکستان میں کیسے کیسے لوگ عالم بنتے ہیں بھائی، کیا اداکاری چل رہا ہے، اس کو نہیں پڑھنا آتا۔ دیکھیں گفتگو کرنے کا آداب کیا ہے؟ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ معذرت کرو سب کے سامنے، بولو کہ تم نے حدیث غلط پڑھی ہے۔ مولوی عبدالقیوم معذرت کرو، بولو، اپنی غلطی مان لو، کہہ دو میں نے غلط پڑھی ہے۔ بات کر لینے دینا، پھر آپ ضرور بولیے گا۔ یہ بھی غلطی بھی نہیں مان رہا تھا، اتنا ڈھیڑ آدمی ہے یہ، سب کے سامنے اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور غلطی بھی نہیں مان رہا، الٹا مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ غلطی مانگو نا، مان لو نا اپنی۔ قیوم صاحب اپنی غلطی مان لو، تم نے حدیث غلط پڑھی ہے۔ آپ کو جو ہے وہ شیطان کی یاری کہنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ میں بات شروع کر رہا ہوں اور آپ آگے سے بدتمیزی کر رہے ہیں؟ یہ شیطان حدیث غلط پڑھی ہے تم نے۔ یہ کس نحو کا لفظ ہے؟ عمرن عثمانن فی الجنہ۔ یہ آپ کی باری آئے گی نا بھائی، آپ اس میں بات کر لیجیے گا، ان کا مقدمہ سن لیں اور پھر اس کے بعد آپ ان کے اوپر جرا کریں، وہ بھی اپنی باری میں کریں گے، انٹرپٹ نہیں کریں گے آپ کو، ان کو موقع دے۔ اور یہ تو تصدیق ہوگی نا، گیس نے آگے بھی شروع کیا ہے اور آپ وہ اپنا مان تو لے نا، اتنی واضح غلطی کر رہا ہے، وہ مان لے بھائی کہ بولے غلطی ہو گئی ہے، وہ بھی نہیں مان رہا یہ شخص۔ اپنی باری میں ان سے یہ کیجیے، عمرن فی الجنہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا ہی نہیں۔ لیکن یہ ڈیبیٹ اس طرح سے پھر آگے نہیں جائے گی، یہیں پہ ان کو اپنی بات کرنے دیں، آپ اپنی باری میں اپنا جو بات کرنی ہے کیجیے۔ ابھی تو ڈیبیٹ شروع بھی نہیں ہوا نا۔ تو اس پہ ضرور جرا کیجیے گا، ٹھیک پڑھ رہے ہیں تو وہ، لیکن ان کو اپنی بات پہلے مکمل رکھنا ہے۔ ان سے پوچھ لیں یہ جو اس نے پڑھی ہے صحیح پڑھی ہے غلط پڑھی ہے، اس سے پوچھنا۔ اس کی بات کر لینا، ان کو ان کی بات تو کمپلیٹ کر لینا۔ کم از کم معذرت تو کریں نا، اتنی واضح غلطی۔ کوئی مثلا آ کے بسم اللہ کو بسم اللہ کہہ دے تو آپ کہہ دیں نا آپ نے غلط پڑھی، بسم اللہ نہیں ہے، اتنا غلط پڑھا ہے اس نے، یہ بہت کبھی غلطی کی ہے اس نے، اور ابھی مان بھی نہیں رہا، ڈھیڑ ہو کے چشمے لگا کے بیٹھا ہے۔ چلیں بس کنٹینیو کرو، چلو کنٹینیو کرو۔ اچھا آپ دونوں کے مائک نا ایک دوسرے کے آواز کو پکڑ رہے ہیں، شاید آپ دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ آپ کی آواز ان کی مائک سے اور ان کی آواز آپ کی مائک سے دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ کریں عبدالقیوم صاحب۔ ٹائم لگائیے گفتگو کرنے کا، جتنا ٹائم مجھے دیں گے میں اس میں گفتگو کروں گا، جتنا ٹائم میرے فریق کے مخالف کو ہوگا اتنے ٹائم میں وہ گفتگو کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کرتے رہیں اور آپ بیٹھ کے انجوائے کرتے رہیں۔ پہلے ٹائم طے کیجیے کہ کتنے منٹ کی میری بات ہوگی
اس بات میں ان کو بولنے کا حق نہیں ہوگا. جس وقت یہ بول رہے ہوں گے میں ان پر کوئی بات نہیں کروں گا. اس کے بعد جب میری باری ہوگی میں بات کروں گا. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ میں گفتگو شروع کروں اور وہ آپس میں جو ہے باتیں کرنے شروع کر دیں, بلکہ بدتمیزی شروع کر دیں, تو اس طرح مناظرہ نہیں ہوگا. آپ نے جو حدیث غلط پڑھی ہے اس کی معذرت کریں, پھر آپ نے مجھے جو شیطان بولا ہے اس کی معذرت کریں نا. آپ آداب کی بات نہ کریں, آپ کو ادب آتا ہی نہیں ہے. آپ نے حدیث بھی غلط پڑھی ہے پھر بھی معذرت نہیں کر رہے, اور مجھے بھی گالی دی ہے اس کی بھی معذرت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, ابھی گفتگو شروع بھی نہیں ہوا. گفتگو جب شروع ہوگا, مناظرہ شروع ہوگا تو بالکل ٹائمر ہوگا. تو میں تو خاموش ہوں, کہہ رہا ہوں کہ شروع کر دے, شروع نہیں کر رہا ہے نا, میں تو خاموش ہو گیا ہوں. وہ کر رہے ہیں, آپ نے انٹرپٹ کر دیا, وہ بھی غیر مناسب رویہ تھا نا. ابھی ان کو پوری کرنے دیں, آپ اس کے بعد جو مرضی جرا کیجیے گا, آپ کو کوئی نہیں روکے. لیکن وہ بھی غیر مناسب رویہ تھا, آپ نے بعد میں ان کو. تو ایک شخص جو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا وہ کیوں علماء کا لباس پہن چشمے لگا کے آیا؟ ٹھیک ہے نا, آپ نے اس کو عالم کی حیثیت سے لکھا ہے. یہ عالم نہیں ہے, یہ شخص یہ عالم نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا عمر فی الجنہ, یہ عالم نہیں ہے, یہ مولوی نہیں ہے, جاہل آدمی, اس کو کچھ نہیں آتا. بھائی مجھے اندازہ پہلے لفظ سے پتہ چل گیا اس کو کچھ نہیں آتا. بڑی بات نہیں ہے, اس سے دائرہ اسلام سے آپ جو ہے وہ کسی کو نہیں نکال سکتے کہ اگر میں نے اس کو. اور بھائی حدیث نہیں پڑھنا آتا تو مناظرہ کرنے کس لیے آئے آپ کو؟ اب ایسے ٹوپی لگا کے میڈیا پہ آ جاتے ہیں, پڑھنا ہی نہیں آتا, یہ جاہل آدمی ہے. مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ میڈیا پہ آتا ہے, ٹی وی پہ چلتا ہے, یہ تو اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. اللہ یاری بھائی, پوری دنیا کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہوتی ہے, دیکھیں وہ میرے لیے بڑے ریسپیکٹڈ ہیں جیسے آپ ہیں. اور بھائی یہ سب اداکاری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک فراڈ کا ڈاکٹر آتا ہے نا, آپ کو اگر کوئی بتا دے کہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ تو آپ کا احسان ہے. چلیں بھائی یہ کنٹینیو کریں, میں اس کو اب یہ پڑھے بھائی جو کہنا چاہتا اللہ یاری بھائی, اس سے گریز کریں نا. مناظرہ شروع ہونا ہے. ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں, میری وجہ سے آئے ہیں, میں یہی آپ کو میں اسی طرح ٹوکوں گا. بالکل ریسپیکٹڈ وے میں جائے. دیکھیں وہ بھی ریسپیکٹڈ ہیں اور آپ بھی ریسپیکٹڈ ہیں. اگر وہ ایسا کچھ کریں گے ان کو بھی روکا جائے گا. آپ پلیز ان کو اس طرح نہ کہیں جاہل وغیرہ, وہ اپنی جگہ پہ. او بھائی جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں ریسپیکٹڈ ہے نا, میرے نزدیک تو نہیں ہے. بار وہ کنٹینیو کر رہے ہیں نا, ہم تو خاموش ہیں, کہہ رہے ہیں کنٹینیو کرو, کیوں کنٹینیو نہیں کر رہا؟ کون سی فقہ کے اوپر چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ ڈر گیا بھائی, ابھی سے ڈر گیا, پریشان ہے, یہ بھاگنے کے چکر میں. بات کیجیے گا, تو کیوں کنٹینیو نہیں کر رہا بھائی؟ بھاگنا چاہ رہا ہے, مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا, بھاگ رہا ہے تو بھاگ لے. اگر مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو میں خاموش ہوں, بسم اللہ کریں. دیکھیں اللہ یاری صاحب, اور میں خاموش, بسم اللہ. مولوی کا دیکھیں یہ نہیں, آپ اس نے مولوی نہیں ہے, کیا کہہ دوں اس کو, اس شخص کو میں کیا بولوں؟ آپ مہمان ہیں, آپ مولوی نہ کہوں, اس کو کیا بولوں میں؟ آپ مجھے بتائیں میں اس کو کیا کہوں؟ قیوم صاحب کہہ دوں, قیوم صاحب کنٹینیو کرو جی. بس یہ اسی طرح. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, وعثمان فی الجنہ, وعلی فی الجنہ, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت جن دوستوں سے مخاطب ہوں ان کے سامنے اہل السنہ کے نزدیک الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کے جو فضائل ہیں, جو مناقب ہیں, وہ پوری دنیا جانتی ہے. کہ ہم الحمدللہ کتاب و سنت میں جو جس کا مرتبہ اور فضیلت ہے, ہم اس کے مطابق اس کا حق اس کو دینے والے ہیں. اسی لیے میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی, اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے, ان میں مہاجرین اور انصار, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. مہاجرین و انصار اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ہے کہ وہ السابقون الاولون میں شامل ہیں.
میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث پڑھی جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. اسی حدیث پاک سے میں نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر کیا تو ہمارے فریق مخالف کو اس پر پرابلم ہوئی. بہرکیف ہم نے اب سے بات شروع کی ہے. آج کے اس مناظرہ کے اندر میں اہل السنہ کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے اپنے فریق مخالف کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی کتب کے اندر، ان کی تفاسیر کے اندر، ان کی احادیث کے اندر جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے جو اصلی عقائد ہیں، کیونکہ میرا یہ دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ تشیع انہوں نے تقیہ کر کے اہل بیت کے اوپر انحصار کیا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کی توہین کرنے والے تشیع ہیں. اہل سنہ والجماع تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جس طرح جنتی سمجھتی ہے، اور ان میں بالخصوص 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی قرار دیا، انہی میں سے ایک جنتی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ہمارے فریق مخالف نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان کو کہیں پر تو بہت گھٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ توہین پر مبنی ہوتی ہے، اور کہیں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں کہ جو ان کی شان کے متقاضی نہیں ہوتی. تو آج کی اس گفتگو میں کیونکہ ہمارا فریق مخالف جو ہے وہ ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگاتا ہے. بھائی صاحب یہ مقدمہ پڑھیں گے یا ابھی سے استدلال ان کا شروع ہو گیا؟ دیکھیں پہلے ہوتا ہے کہ ایک مقدماتی باتیں کی جاتی ہیں نا، مجھے پتہ نہیں ابھی کتاب کھول کے انہوں نے استدلال کرنا شروع کر دیا. کیا آپ کا آپ مناظرہ چلانے والے نا علی آصف بھائی، مجھے نہیں معلوم آپ کو کتنا تجربہ ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھائی دونوں طرف کچھ مقدماتی باتیں کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد استدلال ہوتا ہے اس کے موضوع پر. علی بھائی یہ صاحب میری گفتگو کے اندر دوبارہ سے بول رہے ہیں، ان کو ان کے اساتذہ نے یا ان کے ائمہ نے نہیں سکھایا کہ ادب کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے، فریق مخالف کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے. بھائی کوئی کفر نہیں ہوا ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے استدلال کرنا شروع کر دیا ہے، یا اگر صرف مقدمہ پڑھنا ہے نا 2-3 منٹ کے لیے 2-3 منٹ میرا بھی بنتا ہے کہ میں مقدمہ پڑھوں نا، اس کے بعد ٹائمنگ میں ہمارے درمیان اتفاق ہوگا، اس کے بعد مناظرہ شروع ہوگا نا علامہ صاحب. دیکھیں مقدمہ ابھی وہ پڑھنے لگے تھے شروع کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ کی بات. مقدمے کا کتنا ٹائم ہے بھائی؟ مقدمے کا کتنا ٹائم ہے؟ آپ انہوں نے کتنی پڑھی ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ اتنا ٹائم مجھے بھی دیا جائے نا. 4 منٹ تھے نا ابھی 4 منٹ ہوئے ہیں، 1 منٹ تھا ان کا اپنا مقدمہ پورا کرنے میں، پھر آپ آ گئے. 1 منٹ مزید. چلیں ٹھیک ہے بس میں نے یہی پوچھنا تھا جناب. صحیح ہے کیونکہ یہ میرے لیے واضح نہیں تھا. بس یہ آپ ان کو بعد میں انٹرپٹ نہیں کریں گے نا، تو آپ کی بات میں بھی انٹرپٹ نہیں کریں گے اس طرح سے، کیونکہ ابھی قواعد کا پتہ ہی نہیں نا، مجھے قواعد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں نا. ابھی وہ کتاب کھول کے وہ استدلال کرنا شروع کیا انہوں نے نا، اس لیے میں نے پوچھا. انہوں نے ویسے مقدمہ رکھ دیا کہ شیعہ کتب میں حضرت علی کے بارے میں کتنا غلو ہے، انہوں نے اپنا مقدمہ رکھ دیا تھا، وہ دکھانے لگے تھے مقدمہ رکھنے کے بعد اپنی وہ ثبوت. ٹھیک ہے میں ان سے عرض کر لیتا ہوں، آپ ان کو بات کرنے دینا، انٹرپٹ نہیں کریں گے تو پھر بیچ میں ڈیبیٹ ہی رک جائے گی. کیوں بھائی آپ ابھی تو ڈیبیٹ سے پہلے میرے بھائی، ڈیبیٹ سے پہلے دونوں طرف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیبیٹ کے قواعد کیا ہے نا، اس کا فریم ورک کیا ہے. ابھی تو وہ تو آپ نے طے ہی نہیں کیا، آپ نے کہہ دیا کہ آپ بات کرنا شروع کر دینا. آپ کو تو پہلے کرنا چاہیے تھا کہ آپ فریقین 5 منٹ کے لیے اگر آپ کہہ دیتے نا، یہ تو آپ نے بولا نہیں ہے نا کہ فریقین 5 منٹ کی گفتگو کریں. اس سے پہلے جب حسن صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی تو اس سے پہلے ہمارے مناظرے کے اصول طے ہو گئے تھے. علی بھائی آپ بتائیں گے. موضوع طے ہوا تھا، باقی مجھے یاد نہیں ہے کہ کچھ اور بھی طے ہوا تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا. اصول طے ہوا تھا. اچھا چلیں میں ابھی آسان کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد نہ کنفیوژن نہ ہو. ہم مقدمے کا ابھی پہلا حصہ رہے گا مقدمے کا، دونوں کا وہ رہیں گے 5 منٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائے گی اس کی جرا کہ وہ اپنے مقدمے کے حوالے سے آپ ان پہ جرا کر لے اور وہ آپ پہ کر لے، اور تیسرے اس میں آ جائے گی کراس کویشچننگ اور چوتھا کنکلوژن. یہ اپنا 1 منٹ پورا کریں. ابھی میں نے کچھ عرض کرنا ہے بھائی کہ دیکھیں مناظرہ سے پہلے دیکھیں ان سے ہمارا یہ سوال ہے بھائی، یہ بڑے اہم ہے کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے
کہ 3-4 दिन के बाद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इनके कुतुब में जो बातें हैं उन पर हमसे, क्योंकि हमने कहा था कि एक ही मुनाजरे में दोनों बातें हों, इन्होंने कहा था नहीं ये दोनों मुनाजरे में नहीं हो सकता, हम एक ही मौजू पे मुनाजरा करेंगे, तो मैंने मान लिया चलें ठीक है। और ये भी मैंने इसलिए माना कि अली आसिफ आपने कहा था कि मैं इस शख्स की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, मुझे तो इस पर कोई एतबार ही नहीं है कि मुझे इत्मीनान यही है कि अगले वाले मुनाजरे में ये शख्स नहीं आएगा, ये भाग जाएगा, ये बहाना बनाकर भाग जाएगा। अभी इनसे सवाल ये है, और भाई बात सुन लो ना, पहले बात सुन लो ना मौलवी साहब, अल्लामा साहब बात सुने। आपसे सवाल यह है कि आप अभी उसी अहद पर हैं कि 4 तारीख को हमारे और आपके दरमियान आपके कुतुब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जो कुफरियात हैं, जो गुस्ताखियां हैं, आप उनके जवाब देंगे? आप इस अहद पे हैं या नहीं है? मैं पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं, अली भाई इस चीज के गवाह हैं और अल्लाह मेरा गवाह है कि आज का जो मौजू है वो सिर्फ सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु तशय्यो की कुतुब के अंदर उनकी हकीकत असलियत क्या है, तशय्यो ने कैमोफ्लाज क्या किया हुआ है और इनकी किताबें क्या कह रही हैं कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की अहले बैत की किस कदर तौहीन है। और आज का मौजू हमारा ये तय था, ठीक है। दूसरा हमारा मुनाजरा जो है वो 4 तारीख को होगा। ये जो हसन साहब हैं ये हमारे साथ मुनाजरे में सवाल आपसे ये है शेख साहब, सवाल आप अब्दुल कयूम साहब, सवाल आपसे यह है कि आप पक्के अपने कौल पे कायम है कि 4 तारीख के मुनाजरे में आप गैबत इख्तियार, अली भाई मुझे सवाल करने दो कि 4 तारीख को आप भागेंगे नहीं, आप हाजिर होंगे? मैं इस वक्त भी हाजिर हूँ, 4 तारीख को भी हाजिर, ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक है। दूसरा जो हमारा आपसे तय हुआ था, अल्लामा साहब ये बात बड़ा अहम है, बात बड़ा अहम है। जैसे मैंने खुद अहद किया था और मुल्तजिम हुआ था कि मैं उर्दू किताबों से आप पे दलील नहीं लाऊंगा, जाकिरीन के किताबों से दलील नहीं लाऊंगा, तर्जुमा की किताबों से नहीं लाऊंगा, और मैं आपके अहादीस लाऊंगा, आपके मसादर दिखाऊंगा। इसी तरह आपसे भी मैंने शर्त लगाई थी कि आप कोई उर्दू किताब नहीं लाएंगे, आप नस अरबी के, वो तो हमें साबित होगा कि वो अरबी पढ़ना भी नहीं आता आपको, नस अरबी पढ़ेंगे और पूरा रेफरेंस देंगे और दिखाएंगे भी इस कैमरे के सामने। ये आप इस अहद पे, याद है आपको, कायम है इस पर? क्या आपने उर्दू किताबें लेके आए ना, जाकिरीन की किताबें, वो उसमें उसके पाबंद नहीं है। हसन साहब सब्र कर लें, हमारा मुनाजरा पहले से तयशुदा है। आज का मौजू जो है वो सैयदना जो सवाल हुआ है ना भाई साहब, सवाल का जवाब दे दें। जो शर्त आपसे रखी थी वो शर्त आपको याद है, कबूल है? ये वही शर्त है, कबूल है, मुझे पसंद है, मैं उस पर तैयार हूँ। चले अब जी सर, आप अपना मुकदमा तय करें, उसके बाद मेरी बारी है, मुकदमा अपना खत्म करें। बिल्कुल ठीक है, अपना आप ये मुकदमा खत्म करेंगे, फिर आपकी बारी है। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने हसन साहब से ये बात सुना है कि हमारे 2 मुनाजरे तय हुए हैं। आज का मौजू जो है वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशय्यो की कुतुब में कि उनके मुताल्लिक तशय्यो के क्या अकायद नजरियात हैं, किस तरह वो गुलब करते हैं, किस तरह वो उनकी तौहीन करते हैं, ये मौजू होगा। और 4 तारीख को इंशाअल्लाह इनके साथ, इनकी तरफ से दावा है कि अहलुस सुन्ना जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। तो हम इंशाअल्लाह 4 तारीख को, 4 फरवरी को भी हाजिर होंगे अल्लाह की तौफीक के साथ, और तशय्यो का उसमें भी चेहरा जो है वो हम बिल्कुल दुनिया के सामने वाज़ेह करेंगे कि ये किस तरह सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो इतराज़ात करते हैं, क्योंकि इनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ही कोई नहीं बनता। आज की गुफ्तगू के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिया की मसादिर में, शिया की मुतबर कुतुब में, शिया की तफासीर में, उनके अंदर से इंशाअल्लाह मैं ओरिजिनल बुक्स लेके आया हूँ। उन किताबों के साथ जो है वो हसन के साहब के साथ बैठ के बात करूंगा कि आप सैयदना अली इनसे मेरे 1-2 सवाल है मौजूए मुनाजरा पर, मेरे इनसे 1-2 सवाल है मौजूए मुनाजरा पर। इन्होंने अपना मुकदमा खत्म किया, मेरा मौजूए मुनाजरा पर 1-2 सवाल इनसे। नहीं बिल्कुल सवाल नहीं होगा, क्योंकि हमारा पहले से तय हो चुका है मुनाजरे का मौजू। मैंने मौजू के तनकीह के लिए आपसे सवाल करना है, मैंने मौजू की तनकीह के लिए आपसे सवाल करना है। जी करें, इजाजत देंगे सवाल करने का? इन्होंने डर गया भाई, और भाई कह दो डर गया हूं, जो सवाल ना करो। अगर इजाजत देते हैं तो सवाल करते हैं, इजाजत नहीं देते सवाल नहीं करते भाई। हसन साहब मैं बारवा नहीं हूं कि मैं डर जाऊंगा, बारवा है जो डर के बैठा है, मुझे ना वो जो भाग गए थे ना, वो आपके पहले, दूसरे, तीसरे तक जो जंगों से भागते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, वो दुनिया को पता है, वो दुनिया को पता है कि कौन भाग जाता था। हाँ, और उसका नसब भी पता है, पहले, दूसरे, तीसरे का नसब भी सबको पता है।
میرا منہ نہ کھولو، میرا منہ نہ کھولو اپنے پہلے نمبر، دوسرے تیسرے نمبر پر. میں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی ماں جان معاویہ کی ماں مکے میں کیا کراتی تھی. آپ کی ماں جان، آپ کی نانی جان معاویہ کی ماں مکے میں کیا کراتی تھی، اس کا سب میں آپ کو دکھاؤں گا. میرا منہ نہ کھولو. گستاخی کرو گے تو ان کا نسب میں کھول کے دکھاؤں گا دنیا والوں کو. دنیا والے دیکھیں گے کہ تمہارے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کا نسب کیا ہے، ان کی امی جان کیا کراتی تھی، وہ دنیا والوں کو بتائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. تو تم سے میں نے سوال کیا کہ میں نے موضوع مناظرہ پہ تم سے سوال کرنا ہے، تو یا کہہ دو سوال کرو یا نہ کرو، یہ کہہ دو. گستاخی کرو گے نا، گستاخی کرو گے تو میں ان کی امیاں کھول کے دکھاؤں گا کہ وہ کون تھی. سمجھ میں آ رہی نا. اور معاویہ کا اور اس سے پہلے والوں کا نکال کے کھول دیں گے. یاد رکھنا یہ. میں نے اپنا مقدمہ رکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیو جو ہیں، سیاہ جو ہیں، یہ شدید ترین. چلے میں ڈر گیا، یہ آدمی ڈر گیا، میں سے سوال نہیں کرتا بھائی. یہ آدمی ڈر گیا، میرے مقدمہ بنانے کا وقت ہے بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی. دیکھیں پرسنل نہ ہو، دونوں ہی پرسنل نہ ہو، ڈیبیٹ علمی انداز سے نکل جائے گی. اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہیں پہ ہی ختم ہو جائے گی. گالی یہ مجھے دے رہا بھائی، گالی اس نے مجھے، اس کو میں نے گالی دیا. آپ نے اس کو بولا، علی آصف بھائی آپ نے اس کو بولا کہ مجھے شیطان نہ کہو. آپ نے کہا اس سے کہا کہ مجھ سے معذرت کرے. میں نے ان کو مولوی کہا ہے، آپ کہتے ہیں ان کو مولوی نہ کہو، حالانکہ مولوی کہنا یہ پاکستان میں ان جیسوں کو مولوی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مولوی بولو نا. تم نے حدیث غلط پڑھی ہے، تم نے معذرت بھی نہیں کی سب لوگوں سے. بتا دیں حدیث یہ اس طرح سے غلط ہے. اب آپ کی باری، آپ بتا دیں حدیث اس طرح سے غلط ہے. لیکن مقدمے پہ چلے جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے پرسنل مت ہوں. اٹس ریکویسٹ. میں قیوم صاحب کو بھی روکوں گا. دونوں طرف اتنی انٹرپشن ہو رہی ہے، میں روک ہی نہیں سکتا کسی کو. آپ کائنڈلی صرف مقدمے میں چلے جائیں، میں ان کو بھی روکوں گا اگر وہ پرسنل ہوں گے. ٹھیک ہے، ویسے مقدمے میں چلے جائیں، نہ پرسنل ہوں. مقدمے میں چلا جاؤں، صحیح اجازت ہے. مجھے 1 منٹ دیں گے، میں آپ دونوں کی تصویر صحیح کر دوں اس میں، کیونکہ آپ دونوں کی تصویر جو ہے کچھ صحیح نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ لوگ موو ہو گئے. کوئی بات نہیں، میں ٹھیک کر لیتا ہوں. مجھے وقت شروع ہونے سے پہلے میں آپ دونوں کا صحیح کر دوں. یہاں پہ 1 منٹ، میرا ٹائم شروع ہے بھائی. میرے پاس کتنے 5 منٹ ہے. میں ذرا کیمرہ سیٹ کر دوں. کیمرہ اپنا سیٹ کریں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، آج کے موضوع کا مناظرے کا موضوع یہ ہے کہ مولوی قیوم صاحب یہ دکھائیں گے کہ شیعہ کتب میں امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے متعلق وہاں پہ گستاخیاں ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ ہے کہ یہ شخص کتنا جھوٹ کہہ رہا ہے. دنیا سب کو معلوم ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہر گناہ، ہر خطا اور ہر غلطی اور ہر نسیان سے وہ معصوم ہے. اور پورے عالم اسلام میں کوئی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم ہے سوائے شیعہ کے، جو ائمہ طاہرین علیہم السلام کو معصوم جانتے ہیں. یہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے، سب شیعوں کو پتہ ہے، سب دنیا والوں کو یہ پتہ ہے. اور سب دنیا والوں کو پتہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو شیعہ انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، ملائکہ سے بھی افضل مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سب انبیاء پہ افضل ہیں. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور شیعوں کے پاس اس بات پر متواتر احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کفر کے غلاظت میں نستجیر باللہ مبتلا تھے. اور بہت ساری چیزیں ان کے متعلق کہ وہ کیا ان کے متعلق ان کی کتابوں میں کیا جہالتیں، کیا خطائیں اور کون سی غیر اخلاقی باتیں جن کی وجہ سے یہ ایتھیسٹ لوگوں سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے، ان کی کتب میں موجود ہے، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اب انہوں نے ذکر کیا اپنے مقدمے میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کا. تو کیونکہ انہوں نے خود اگرچہ موضوع مناظرہ ہمارا کیا تھا، موضوع مناظرہ ہمارا یہ تھا میرے محترم ناظرین، امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ کتب میں کیا ان کی گستاخی ہے یا نہیں. موضوع مناظرہ تو یہ تھا، لیکن انہوں نے کیا شروع کیا کہ ابو بکر فی الجنہ فلان فی الجنہ. تو میں ان کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتب میں. یہ سنن ترمذی ہے، یہاں پہ ملاحظہ کرو محترم ناظرین کہ یہاں پر حدیث شریف ہے سنن ترمذی میں، وعلی ولی کل مؤمن من بعدی، اور ہے حدیث حسن ہے. سنن کتاب السنہ لابی بکر بن عاصم میں ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. امیر المؤمنین علیہ السلام ہر ولی ہے، ہر مؤمن کے
ولی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں ان کے بعد. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین ان کے اپنے کتب میں یہ ملاحظہ کریں ان کا اپنا اجماع ہے, یہ صحیح مسلم ہے, یہاں پر باب استخلاف و ترکی میں وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفۃ وهو اجماع اہل السنت وغیرہم, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے خلافت پہ نص نہیں کیا اور یہ اہل سنت کا اجماع ہے. تو یہ تو بالکل بات غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ نص نہیں کیا. امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت پہ نص میں نے دکھا دیا. البتہ ان کے اپنے خلفاء پہ کوئی نص نہیں ہے, جیسے ان کے عمر صاحب نے خود کہا تھا کہ ابو بکر کیا اس کا بیعت فلتا ہے. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو یہ حدیث دیکھو, یہ بخاری ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے ثم يجاء انه يجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي, میرے کو امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك, کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا باتیں داخل کی, بدعتیں داخل کی. فیقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین على اعقابهم منذ فارقتهم, کہا جائے گا کہ یہ تو آپ کے وفات کے ساتھ ہی فوراً مرتد ہو گئے تھے. شیخ صاحب صحابہ مرتد ہو گئے, بخاری میں موجود ہے, جو کہہ رہے تھے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 جنت میں. میری طرف دیکھو مولوی عبد القیوم صاحب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جہنم لے کے جائے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. وجہ کفر کیا ہے؟ ارتداد ہے, دین میں بدعت داخل کی ہے. وجہ ارتداد بدعت داخل کرنا ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی یہ مرتد ہو گئے. تو میرے شیخ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی دین میں بدعت داخل ہوئی ہے؟ اس کا جواب اپنے باری میں ذرا دینا. آپ نہیں دے سکیں گے, پاکستان کے سارے علماء میٹنگ رکھیں بھی جب نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ صحابہ مرتد ہو گئے کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی. سب کو پتہ ہے سب سے بڑی بدعت کیا ہے کہ ابھی میں نے اپنے کتاب سے نووی صاحب کا نص دکھایا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, ان کا اجماع ہے. جس کی خلافت پہ نص ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام, ان کو ہٹا کر یہ خلیفہ بیتینو بنے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے وفات کے ساتھ ہی یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. اور وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا. سب کو پتہ ہے کہ صحابہ کوئی مشرک نہیں بنے, صحابہ کوئی بت پرست یہود کرسچن نہیں بنے. صحابہ کیسے مرتد ہوئے؟ دین میں بدعت داخل کیے. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3.